وہ بن رہا ہے سلسلہ نا، تو تھوڑی سی علاقے سے جاتی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پہ، تو میں اس طرح صاحب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ 70,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، 70,000 بار کا نصاب جس بندے کے پاس ہوگا، زندگی میں کسی نے کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوگا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ 70,000 کا نصاب پورا ہو جائے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو لکھی ختم پڑھا جاتا ہے، اس کی بنیاد یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس بنا پہ ایک بندہ اگر پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بہت سارے بندے اکٹھے ہو کے پڑھ کے اس کا ثواب کسی بندے کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس 70,000 یعنی اس حدیث کی وجہ سے اس 70,000 کے نصاب کے صدقے میں اس مرنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک جلیل القدر حضرت بزرگ جناب سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کئی مرتبہ آپ نے ان کا نام سنا ہے۔ آپ کے زمانہ مبارک میں جناب جنید بغدادی، یہ غوث پاک کے بھی پیروں میں شامل ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، بہت عظیم شخصیت ہیں۔ جناب سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک ملنگ تھا۔ بعض لوگ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عظیم اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن ظاہری حالت ان کی ایسی تھی۔ تو ایک ملنگ دڑانگ بندہ تھا، اس نوجوان تھا، اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ یہ بندہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی بات بتا دیتا ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، اس کا کشف مشہور تھا، یعنی یہ زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی باتیں کرتا ہے، یہ ایک ملک میں بیٹھ کے دوسرے ملک کی بات کرتا ہے۔ تو جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ شک سا گزرا کہ یہ بات سچی ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی تردد تھا، شک تھا اس کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ دعوت پہ جانا ہوا، کھانا سامنے رکھا گیا، بہت سارے لوگ کھانے میں شامل ہوئے، اور اس دعوت کے اندر جنید بغدادی فرماتے میں بھی شامل تھا، اور وہ نوجوان بھی شامل، وہ ملنگ بھی شامل تھا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ بندہ صاحب کشف ہے۔ ٹھیک ہے، کشف سمجھ گئے، یعنی یہاں سے بیٹھ کے سودیہ کی بات بتانا، دور کی بات، اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو ظاہر فرما دیتا ہے اس بندے پہ، ٹھیک ہے، حسب درجہ۔ تو اس بندے کے متعلق جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب ہم دوران دعوت دسترخوان پہ بیٹھے تو اس نوجوان کی اچانک، وہ سامنے میرے بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، کہ اچانک اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور پریشان ہوا، اور اس نے ایک چیخ ماری۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نوجوان کو کاندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا بیٹا کہاں بیٹھے ہو، کن خیالوں میں بیٹھے ہو؟ دسترخوان پہ بیٹھ کے ابھی بات تو کوئی ہوئی نہیں ہے، کسی نے تھپڑ نہیں مارا، کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، تو چیخنا شروع ہو گیا ہے، رنگ بھی تیرا بدل گیا ہے اچانک، تو بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جنید بغدادی، میں کھانا کھا رہا تھا، اس حالت کے اندر مجھے کشف، یعنی میری نگاہ اٹھ گئی جہنم کی طرف،
اچانک بس نگاہ بندے کی کبھی اس دیوار کی طرف جاتی ہے کبھی اس کی، تو ولی کی نگاہیں بھی اٹھ جایا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کہتا ہے کہ میری نگاہ اٹھ گئی جہنم کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ میری ماں جو فوت ہو چکی ہے، میں نے اپنی ماں کو جہنم کے اندر جلتا ہوا دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں عذاب کے اندر گرفتار ہے. تو ماں کو اس عذاب میں گرفتار دیکھ کے میری چیخ نکل گئی، میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے متعلق مجھے شک تھا، اور ادھر میں نے کلمہ طیبہ کے متعلق یہ حدیث پاک بھی سن رکھی تھی کہ حضور نے فرمایا جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے پاس بڑا موقع تھا. ہم تو موقع پیسے جو ہے نا تلاش کرتے ہیں کہ پیسوں کی یا دوسروں کو بےعزت شزت کرنا ہو تو پھر موقع تلاش کرتے ہیں، جی چلیں جی ٹھیک ہے موقع لگ گیا. تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر لمحے دین کے متعلق سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس ٹائم بھی دین کے متعلق سوچا جنید بغدادی نے. انہوں نے فرمایا کہ چلیں مجھے موقع مل گیا ہے، اب اس حدیث پاک کو بھی کہ واقعی یہ حضور کا فرمان ہے کہ نہیں ہے اس کو بھی پرکھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس نوجوان کے کشف کا بھی پتہ چل جائے گا. جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ کئی بار پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کئی بار یعنی کئی 70,000 میرے پاس موجود تھے. تو میں نے دل ہی دل میں کہا یا باری تعالیٰ میں اس کو نصاب کہتے ہیں، میں کلمہ طیبہ کا ایک نصاب اس نوجوان کی ماں کو ایصال ثواب کر رہا ہوں. دل میں کہا، ٹھیک ہے، دل میں. جب دل میں کہا تو نوجوان جنید بغدادی فرماتے ہیں اچانک اچھلا، اور ملنگ بندہ تھا نا، اچانک اچھلا، اسے تو پرواہ نہیں تھی بندے پاس بیٹھے ہیں یا ٹھیک ہے، وہ ملنگ دڑنگا اپنے رنگ میں رنگا ہوا اللہ کا ولی تھا نا، تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچانک اچھلا اور اس نے کہا میری حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اب تجھے کیا ہوا، اور کھلکھلا کے ہنسنے لگا. تو اس نے کہا جی حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا ہے. اب اس نوجوان کو نہیں پتا تھا کہ جنید بغدادی نے کلمہ بخشا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو آزما بھی رہے تھے، حدیث پاک کو بھی پرکھ رہے تھے. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ دو چیزوں کا مجھے پتا چلا. ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ واقعی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ 70,000 مرتبہ جو بندہ پڑھے گا یا جس کو بخشا جائے گا، یعنی ثواب اس کے پاس چلا گیا نا تو بخشا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. پہلی بات کا تو یہ پتا چلا، اور دوسری بات کا یہ پتا چلا کہ یہ واقعی یہ ملنگ جو ہے نا زمین پہ بیٹھ کے جہنم جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے. اچھا اس واقعے کو علماء اہل سنت کے علماء تو وہ تو لکھتے ہی لکھتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں ہے. تو دوسرے فرقوں کے جو بانی ہیں مولانا زکریا صاحب تبلیغی نصاب فضائل اعمال، تو اس کے جو ہے نا فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے. کلمہ شریف کا جو ذکر کا باب ہے نا اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے. تو اس کے علاوہ اور کئی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ کلمہ طیبہ کتنی فضیلت کی عمل جو ہے نا یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ کہا تھا میرے مولا مجھے کوئی ایسا ذکر عطا فرما کہ تیری مخلوق میں سب سے جدا، سب سے الگ ہو کے بس میں ایک کھب کے تیرا ذکر کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں تجھے لا الہ الا اللہ عطا فرما رہا ہوں، جاؤ یہ ذکر ہے، یہ ذکر کرو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ تو لاڈلے پیغمبر تھے، ہر چیز بات کر لیتے تھے. انہوں نے عرض کی یا اللہ میں تجھ سے کوئی خاص ورد مانگ رہا تھا. لا الہ الا اللہ تو سارے نبی بھی پڑھتے ہیں، سارے لوگ بھی پڑھتے ہیں، گناہگار بھی پڑھتے ہیں، سیاکار بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں سب سے جدا کوئی ذکر کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بات یہ ہے کہ جو ذکر میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمہ طیبہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو موسیٰ کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پوری کائنات پہ بھاری ہو جائے گا. یہ وہ ذکر ہے
یہ وہ کلمہ ہے کہ آخری لمحے جب گناہگار سے گناہگار بندے کی زبان پہ حضور نے فرمایا اگر آ جائے مرتے ٹائم تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جیسی زندگی گزاری ہو۔ یہ تو وہ کلمہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جو 100 سالہ مشرک شرک جب بندہ صدق دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 سالہ شرک کو معاف فرما دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی تو کیا ہی بات ہے، جب اس پہ بندہ شروع ہو جائے تو سلسلہ ہی کچھ اور ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر زلزلہ آ جاتا ہے، جو ہے نا کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھے نا، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عرش الہی کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، اس ستون پہ جو ہے نا زلزلہ اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش کو فرماتا ہے تجھے کیا ہو؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ بندے نے کھڑے ہو کے ایک دفعہ سوال کیا کہ جی آپ بار بار یہ کہتے ہیں، یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، تو کیا اس سے پتہ نہیں ہے؟ تو میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال لکھواتا ہے، کرامن کاتبین اللہ کی بارگاہ میں روزانہ صبح اور عصر کے ٹائم پیش بھی کرتے ہیں، تو انسان کے اعمال کو پہلے سے جانتا ہے، بندہ کام کرتا نہیں پہلے اسے پتہ ہوتا ہے یہ کرے گا کیا ہے، لیکن اس میں راز ہوتے ہیں، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے عرش الہی سے کہ تجھے کیا ہوا، کیوں کانپ رہا ہے؟ تو عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں ابن فلاں نے تیری توحید کا اعلان کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، تو یا اللہ جب تک تو اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا مجھ پہ جو ہے نا سکون طاری نہیں ہوگا، میں کامتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عرش تو ساکن ہو جا، میں نے اس بندے کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری اس لیے کیا تھا تاکہ میں اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دوں، میں نے تو جاری اس لیے کیا تھا، تیرے کانپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جب ایک بار سے یہ کام ہے تو جہاں جس گھر میں گل حسن صاحب کے گھر میں آپ دیکھیں جو ہے نا 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے، مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ختم شریف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ گل حسن صاحب کی عزت آبرو میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔